فیملی مالدار ہو مگر خود غریب ہو تو کیا تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص خود غریب ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو لیکن اس کے باپ اور بھائی سب خوب مالدار ہوں تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ریحان مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ جی ہاں، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ غریب ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، بشرطے کہ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ وہ اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے، اگر باپ مالدار ہے تو بچہ بھی مالدار سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو بچہ بھی غریب سمجھا جائے گا، لیکن بالغ لڑکا ماں باپ کے تابع نہیں ہوتا، وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ باقی دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، دینی تو اس کو چاہیے جو زیادہ مستحق ہو۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کے رشتہ دار مالدار ہیں، اس کو دبا کے سپورٹ کر رہے ہیں، اسی ابا کے ساتھ بنگلوں میں رہتا ہے، خوب ابا کی آمدن کھا رہا ہے، تو فقہی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، غریب ہے۔ لیکن اخلاقی ایک شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جو جن کے پاس روٹی نہیں ہے، یہاں تو ابا بھائی کھلا رہے ہیں نا اس کو، تو آپ ایسے غریبوں کو دے دیں نا جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس میں زکوٰۃ کے مقاصد زیادہ حاصل ہوں گے۔ دلہن کا شادی میں پرانا غرارہ پہننا۔ اچھا بھائی، کیا میں اپنی شادی میں اپنا پرانا غرارہ پہن سکتی ہوں جو میں نے اپنی بہن کی شادی میں پہنا تھا، کیونکہ میرے والد کی آمدن کا فی الحال کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ علی گڑھ سے پوچھا ہے جی بنت۔ ابے بھائی نام نہ لکھا کریں ایسے موقع پہ، شوہر سمجھ جائے گا کہ یہ میری بیگم صاحبہ پرانا غرارہ پہن کے آ رہی ہیں، تو نام ایسی صورت میں ہٹا دیا کرے۔ خیر میں نے پورا نام پڑھا بھی نہیں ہے۔ علی گڑھ سے کسی نے پوچھا ہے، تو پرانا غرارہ پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو دلہن کا اتنی غربت تھی کہ ایک دلہن کا جوڑا ہوتا تھا، جس کی شادی ہوتی تھی وہ اس دلہن کو دے دیا جاتا تھا، اور پھر وہ دلہن رکھ لیتی تھی اتار کے کہ بھائی اب جس کی شادی ہوگی تو اب یہ اس کو پہنا دیں گے۔ تو ایک ہی دلہن کا جوڑا جو ہے نا مدینہ میں گردش کرتا تھا۔ وہ سادہ دور تھا، سادہ لوگ تھے۔ اب تو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے غرارے شراروں پہ، تو پرانا ہے، دیکھنے میں پرانا نہ لگے، اس کو تھوڑا دھلوا لیں، سلائی وہ اس کے جو ہے نا وہ جو تو دھلائی والے بتا دیں گے کیسے دھلتے ہیں غرارے، تو دھلا کے اس کو صحیح کر لیں، سیٹ کر لیں، وہ پرانا چلائیں انشاءاللہ۔ میاں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پرانا ہے۔ آج کل جس سے شادی ہوتی ہے وہ کون سا نئے ہوتے ہیں، وہ بھی تو پرانے ہوتے ہیں نا۔ عمریں دولوں کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں آج کل، شادی کی جو اصل عمر ہے 15-20 سال، یہ عمروں میں تو اب ہو ہی نہیں رہی شادی، تو میاں پرانا ہے تو پھر غرارہ بھی پرانا ہی ہونا چاہیے۔ مسجد میں کون سے اعلان کیے جا سکتے ہیں؟ مسجد کے جس مائک پر اذان دی جاتی ہے، کیا اس مائک پر اعلان کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً جنازے کی نماز کا، یا اسی طرح کوئی بچہ وغیرہ گم ہو جائے، یا اسی طرح بعض لوگ شادی کے موقع پر اعلان کرواتے ہیں کہ دعوتی لوگ کھانا کھا لیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اخلت زمان یو پی سے۔ دیکھیں مسجد جو ہے نا وہ تھانہ نہیں ہے کہ سارے اعلانات مسجد سے ہو رہے ہوں۔ جو مائک ہے وہ صرف اذان کے لیے، اور وقف بھی اسی کام کے لیے کیا گیا ہوتا ہے وہ، تو اس میں صرف اذان دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جنازے کا کسی کی مرنے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہاں جنازے کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کا نماز جنازہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہے، اس کی گنجائش ہے۔ باقی بچہ گم ہونے کا اعلان کرنا یہ کام تھانے کا ہے، یہ مسجد کا نہیں ہے۔ تھانے والوں کو چاہیے کہ وہ کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام کریں، تو اس لیے بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں قرار دیتے کہ بچے کے گمنے کا اعلان بھی مسجد سے جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تھانہ میں نہیں ہے ایسا کوئی سیٹ اپ اور مجبوری ہے اور بچہ گمنے سے ظاہر ہے جو ماں باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں، تو ایسے موقع پہ اگر امید ہے کہ اعلان کرنے سے بچہ مل جائے گا، تو بعض علماء بچے کی گمشدگی کا اعلان کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ مسجد سے جائز ہے۔ باقی چیزوں کا اعلان تو بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے تو اس کو بددعا دو، لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے تجھے، اس کو بددعا دینی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنا سخت جرم ہے یہ۔ گاؤں دیہاتوں میں تو بکری کا بچہ گم جائے اس کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔